حضرت عامر نے شمونہ کو خوفزدہ دیکھ کر اس کی عاجزی سے مدد کی درخواست پر اسے جلدی سے اونٹنی پر بٹھا لیا اور تیزی سے وہاں سے چل دیے۔ لیکن کچھ دور نکلنے کے بعد جب تعقب کا اندیشہ جاتا رہا تو انہیں خیال آیا کہ ان کا یہ فعل عقل مندوں کی نگاہ میں مناسب نہ ہوگا۔ ایک غیر قوم کی لڑکی کو بغیر کسی زیادہ واقفیت کے اس طرح لے چلنا ٹھیک نہیں تھا۔ برابری کے رشتے کے بغیر انہیں رہ رہ کر تعجب ہو رہا تھا کہ شمونہ ان کے ساتھ آنے پر کس طرح تیار ہو گئی۔ وہ اس بات کو اچھی طرح جانتے تھے کہ عیسائیوں نے مسلمانوں کے خلاف غلط بہتان لگا لگا کر ساری عیسائی قوم کو مسلمانوں کی مخالفت پر اس درجہ اکسا دیا ہے کہ ان کی عورتیں اور بچے تک مسلمانوں سے سخت قسم کا تعصب رکھتے ہیں۔ شمونہ ایک عیسائی لڑکی ہے اور وہ اچھی طرح جانتی ہے کہ میں مسلمان ہوں۔ وہ کیوں میرے ساتھ آنے پر تیار ہو گئی؟ کیا وہ تعصب نہیں رکھتی؟ شام کے قریب انہوں نے ایک درخت کے سایہ میں قیام کیا، درخت سے پتے توڑ کر اونٹنی کے سامنے ڈال دیے، عصر کی نماز پڑھی۔ نماز پڑھنے کے بعد انہوں نے شمونہ سے دریافت کیا، کہیں تم نے میرے ساتھ آنے میں غلطی تو نہیں کی؟ شمونہ نے جواب دیا، نہیں، میں نے غلطی نہیں کی۔ حضرت عامر، تم نے مجھ پر اعتبار کیسے کیا؟ شمونہ، مجھے حکیم شمعان نے کہا تھا کہ مسلمان نہایت نیک، دیانتدار اور خدا ترس ہوتے ہیں۔ اگر تو دیکھے کہ آرکا کے سپاہی تجھے گرفتار کرنا چاہتے ہیں اور کوئی مسلمان ہو تو اس مرد مسلمان کی حفاظت میں چلی جانا۔ مجھے کیا معلوم تھا کہ چند ہی گھنٹے کے بعد یہ واقعہ پیش آ جائے گا۔ میں نے حکیم شمعان کے کہنے پر عمل کیا۔ حضرت عامر، اب تم کہاں جانا چاہتی ہو؟ شمونہ، جہاں آپ چاہیں۔ حضرت عامر، میں تو اسلامی لشکر میں جا رہا ہوں جو ملک شام کو فتح کرنے پر مامور ہوا ہے۔ شمونہ، اسلامی لشکر کہاں ہے؟ حضرت عامر، قریب ہی ملک شام کی سرحد پر۔ شمونہ، مجھے بھی وہیں لے چلیں۔ کیا مسلمانوں کے ساتھ عورتیں نہیں ہوں گی؟ حضرت عامر، ضرور ہوں گی، ہم مسلمان اپنے اہل و عیال کو ساتھ لے کر جہاد پر جایا کرتے ہیں۔ شمونہ، تو بس میں بھی اسلامی خواتین میں رہوں گی۔ حضرت عامر، کیا تم اسے پسند کرو گی؟ شمونہ، کیوں نہیں، بڑی خوشی سے رہوں گی۔ حضرت عامر، حکیم شمعان کو یہ بات ناگوار تو نہیں گزرے گی؟ شمونہ، ناگوار نہ لگی ہوگی، وہ عیسائیوں سے مسلمانوں کو اچھا سمجھتے ہیں۔ انہوں نے خود مجھ سے کہا اگر تم مسلمانوں میں چلی جاؤ تو مجھے اطلاع کر دینا۔ اب مغرب کا وقت ہو گیا تھا۔ حضرت عامر نے نماز پڑھ کر کھجوریں اور ستو تھیلے سے نکالے، کھجوروں کو مل کر پانی میں بھگویا، اس میں ستو ڈالا، گٹلیاں نکال کر پھینک دیں۔ پہلے ایک پیالہ جو لکڑی کا تھا بھر کر شمونہ کو دیتے ہوئے فرمایا، لو بیٹی پیو۔ شمونہ، اتنا؟ یہ تو بہت زیادہ ہے۔ حضرت عامر، کچھ زیادہ نہیں، پی بھی جاؤ۔ شمونہ، نہیں، بہت زیادہ ہے، کچھ کم کر لیجئے۔ حضرت عامر نے اس میں سے کچھ کم کر کے فرمایا، لو بیٹی پیو۔ شمونہ نے لے کر پی لیا۔ اس کے بعد حضرت عامر نے پیا۔ حضرت عامر نے فرمایا، اچھا تم اپنی بقیہ داستان سنا دو۔ شمونہ، نامعلوم کیوں اس وقت طبیعت کچھ پریشان ہے، آج نہیں پھر کسی روز سنا دوں گی۔ حضرت عامر، لیکن طبیعت میں اضطراب کیوں ہوا ہے؟ شمونہ، معلوم نہیں۔ حضرت عامر، شاید اپنے آدمیوں کے بچھڑنے کا غم ہے۔ شمونہ، غم بالکل نہیں، بلکہ جب مسلم خواتین میں پہنچنے کا خیال آتا ہے تو دل کو کچھ خوشی ہوتی ہے۔ حضرت عامر، پھر کیا بات ہے؟ شمونہ، فکر نہ کیجیے، کوئی خاص بات نہیں، اکثر انسان خود بخود کچھ پریشان ہو جایا کرتا ہے۔ حضرت عامر، کہیں یہ بات تو نہیں کہ میں اور تم دونوں اس جنگل بیابان میں تنہا ہے؟ شمونہ، اگر یہ خیال ہوتا تو میں آپ کے ساتھ آتی ہی کیوں؟ حضرت عامر، تب شاید جنگل میں رات بسر کرنے کے خیال سے کچھ انتشار ہے۔ شمونہ، 2 سال سے صحرائی زندگی بسر کر رہی ہوں، مجھے آبادی سے ویرانہ زیادہ پسند ہے۔ حضرت عامر، اچھا تم لیٹ جاؤ۔ یہ فرماتے ہی حضرت عامر نے ایک چادر بچھا دی۔ شمونہ، ابھی لیٹنے کا وقت کہاں ہوا ہے؟ حضرت عامر نے اس کی طبیعت سے بیزاری اور افسردگی دور کرنے کے لیے کچھ باتیں شروع کر دیں۔ ان باتوں میں شمونہ کا دل بہل گیا۔ جب عشاء کی نماز کا وقت ہوا تو حضرت عامر نے نماز پڑھی اور اپنے لیے دوسری چادر پہلی چادر سے ذرا فاصلے پر بچھا کر خود لیٹ گئے اور شمونہ سے فرمایا، بیٹی اب تم بھی لیٹ جاؤ۔ شمونہ بھی لیٹ گئی۔ حضرت عامر نے فرمایا، دیکھو تم مطلق نہ ڈرنا، میری نیند ایسی ہے کہ ذرا سی کھٹک پر آنکھ کھل جاتی ہے، اول تو میں سوتا ہی بہت کم ہوں۔ شمونہ، اطمینان رکھیے، میں ڈروں گی نہیں۔ تھوڑی دیر بعد شمونہ غافل ہو کر سو گئی۔
حضرت عامر نے آہستہ سے اسے آواز دی۔ جب وہ نہ بولی تو انہوں نے فرمایا معصوم سو گئی ہے، مجھے اس سے اس قدر محبت محسوس ہو رہی ہے۔ اس کے بعد وہ بھی سو گئے۔ صبح سویرے بیدار ہوئے، حاجت سے فارغ ہو کر نماز پڑھی، نماز پڑھ کر کچھ دیر قرآن مجید کی تلاوت کی۔ جب آفتاب نکل آیا تب وہ شمونہ کے پاس آئے، دیکھا تو وہ ابھی تک سو رہی تھی۔ اس کے سونے کا انداز نہایت پیارا تھا۔ حضرت عامر نے آہستہ سے فرمایا جوانی اور معصومیت سو رہی ہے۔ وہ پھر الگ جا بیٹھے۔ تھوڑی دیر کے بعد شمونہ اٹھی، اس نے آنکھیں مل کر انگڑائی لی، چل کر حضرت عامر کے پاس آئی۔ حضرت عامر نے فرمایا سو اٹھی شمونہ؟ شمونہ جی ہاں، میں سویرے اٹھنے کی عادی تھی، لیکن تعجب ہے آج دیر تک سوئی رہی۔ حضرت عامر شاید رات کو آنکھ کھل گئی ہوگی۔ شمونہ نہیں، جب سے سوئی تھی اب تک سوتی رہی۔ اگرچہ ابھی تک شمونہ نے منہ نہ دھویا تھا، لیکن اس کی صورت اس وقت بھی بڑی پیاری معلوم ہو رہی تھی۔ حضرت عامر نے فرمایا ذرا جلدی ضروریات سے فراغت کر لو۔ شمونہ نے حاجت سے فارغ ہو کر منہ ہاتھ دھویا۔ اس عرصہ میں حضرت عامر نے اونٹنی پر پالان کسا، پیچھے کی طرف شمونہ کو بٹھایا، آگے خود سوار ہوئے اور اونٹنی کو تیزی سے چھوڑ دیا۔ حضرت عامر نے فرمایا اب تو طبیعت بہتر ہے تمہاری شمونہ؟ شمونہ جی ہاں۔ حضرت عامر تو اپنی داستان کہہ ڈالو۔ شمونہ میری داستان کچھ دلچسپ نہیں ہے، اور کسی وقت سن لیجئے گا، میں سب سنا دوں گی۔ اچھا ہے کہیں اطمینان سے بیٹھ کر سناؤں؟ حضرت عامر ٹھیک ہے، شاید ہم کل اسلامی لشکر میں پہنچ جائیں، وہیں چل کر سنانا۔ شمونہ چاہتی ہی میں بھی یہی ہوں۔ ان دونوں نے دوپہر کو ایک سایہ دار درخت کے نیچے آرام کیا۔ اس وقت دونوں نے کھجوریں کھا کر پانی بھی پی لیا۔ تیسرے پہر کو پھر چل پڑے۔ عصر کے وقت وہ ایک جگہ گرجا کے سامنے پہنچے۔ یہ گرجا ایک بلند ٹیلے پر چشمے کے کنارے ایک پرفضا مقام پر واقع تھا۔ گرجا کے احاطے سے باہر ایک بوڑھا پادری کھڑا تھا۔ اس نے جب ایک عیسائی لڑکی کو ایک مسلمان کے ساتھ جاتے دیکھا تو اسے تعجب ہوا۔ اس نے اشارے سے حضرت عامر کو اپنے پاس بلایا۔ جب حضرت عامر اس کے پاس پہنچے تو اس نے کہا تم اس عیسائی لڑکی کو کہاں لے جا رہے ہو؟ حضرت عامر اس لڑکی ہی سے دریافت کیجئے۔ شمونہ میں خود مسلم خواتین میں جا رہی ہوں۔ پادری کیوں؟ شمونہ میری خواہش ہے۔ پادری نے حضرت عامر سے دریافت کیا تم کون ہو اور کہاں جا رہے ہو؟ حضرت عامر میں حضرت خالد بن ولید کا قاصد ہوں، اسلامی لشکر کی طرف جا رہا ہوں۔ پادری خالد بن ولید کے قاصد ہو؟ کیا انہی خالد بن ولید کے قاصد ہو جو اپنی دلیری کی وجہ سے مشہور ہو گئے ہیں، جنہوں نے سب سے پہلے موتا کے مقام پر عیسائیوں کو زبردست شکست دی تھی؟ حضرت عامر جی ہاں پادری، یہ شخص زبردست فاتح ہے، مجھے ان کے حالات سننے کا بڑا اشتیاق ہے۔ اگر آپ آج رات کو یہاں قیام کر کے ان اسلامی سپہ سالار کے حالات سنا دیں تو بڑی مہربانی ہوگی۔ میں بھی کچھ ان کے متعلق بتاؤں گا۔ اگر آپ یہاں سے آگے بڑھ گئے تو رات جنگل میں بسر کرنا پڑے گی، اس سے اچھا ہے یہیں ٹھہر جائیں۔ حضرت عامر مجھے کچھ عذر نہیں۔ حضرت عامر نے اونٹنی بٹھائی، پہلے خود اترے پھر شمونہ کو سہارا دے کر اتارا۔ پادری نے اونٹنی کو ایک طرف بندھوا دیا اور حضرت عامر اور شمونہ کو لے کر گرجا میں داخل ہو گئے۔